میرے جوانوں کی جو شہادت ہے آف کورس مطلب دیکھیں ہم ایک ایسے 25 جوان شہید ہو جائیں سر، یہ بہت بڑا لاس ہے۔ دنیا کے نمبر 1 سینا ہے ہماری، نمبر 1 سینا ہے، تو کرو نا حملہ افغانستان کے اوپر۔ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے بوم پڑے، ارے تو کرو نا افغانستان کے اوپر حملہ۔ تمہاری کتنی 93,000 پینٹیں اتاری تھی نا، تمہاری 93 لاکھ پینٹیں نہ اتار دی افغانستان کی طالبان نے، تو پھر بولنا کہ بھائی تم غلط بول رہے تھے۔ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ڈی آئی خان میں پیش آیا، دہشت گردوں کا حملہ ایک اور پاکستان کی سرزمین پہ، جس پہ 23 ہمارے فوجی جوان سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ میرا تو صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انف از انف مت کہیں، سرجیکل سٹرائک کا منصوبہ بنایا تو بنا کے اطلاع دیں تاکہ میں فخر پہ کھڑا ہو کے یہ کہوں کہ ہاں بھی عدنان یہ دیکھ۔ تمہاری اوقات ہے، دم ہے تمہارے اندر، تم اتنے بڑے ٹٹے ہو کہ تم افغانستان کے اوپر حملہ کرو گے، دم ہے تو کر کے دکھاؤ۔ یہ جو سو کالڈ تمہاری ڈپلومیسی ہے، کتنے ایسے واقعات ہوں گے اس کے باوجود انف اٹ شوڈ بی انف۔ وہ دیکھو ایک بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے کتنے گہرے دیرینہ 1950 کی دہائی سے امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور ان دنوں وار آن ٹیرر، پاکستان نان نیٹو ایلائی تھا یا نہیں؟ سلالہ کا واقعہ ہوا، 7 مہینے ہم نے ان کی وراثت بند رکھی۔ تو یہ کیا پھوپھی کے بیٹے رکھتے ہیں تمہارے؟ نہیں یہ ڈیفرنٹ کہانی، لیکن میرا یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جن کو ہم نے ہوسٹ کرتے رہے، جن پہ ہم نے انہیں کہیں کہ آئیے بسم اللہ کیجئے، ایسا کریں، آپ ایسا کریں، چونکہ آپ کا شغل ہے، آپ کو جہاد کی عادت ہو چکی ہے، آپ اس سے باز نہیں رہ جاتے، تو اکثر اوقات سر وہ شوق ہم سے پورا کر لیا کریں۔ یہ کریں، کیا بات کر رہے ہو تم؟ میرے جو بچے کل جو ہیں بھائی، وہ جن ماؤں کے بیٹے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کو کیا یعنی کیا وہ ہم نے مروانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ماں پہ؟ سو ڈپلومیسی فیل ہوگی آپ کے۔ ڈپلومیسی ہیز فیلڈ دیر، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ کامران۔ یہ جو ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے، یہ میرے پاس 2-3 ہفتوں سے یہ معلومات تھی، انفارمیشن تھی کہ جن لوگوں کو، جن انلیگلی ریزائڈنگ افغانس کو بھیجا جا رہا تھا، میں فار ایگزامپل آپ کو نام بتا دیتی ہوں، الانگ سائڈ پاکستان افغانستان بارڈرز دیر آر 4 پروونسز جو کہ بہت ہائیلی ہیپننگ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے۔ ان میں خوست ہے، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، پکتیا، خوست، زابل اور ننگرہار۔ یہ 4 پروونسز پاکستان میں کے لیے فیٹل آگے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور جو لوگ یہاں پر گئے ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ان کو 2 سوال، کون کر رہا ہے اور کیا یہ افغان طالبان رجیم کی بلیسنگ سے کر رہا ہے؟ 2 سوال۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شہزاد۔ میری انفارمیشن میں ہمیشہ ٹی وی پر وہ بولوں گی، یو نو ہاؤ آئی ورک اباؤٹ اٹ۔ میں کبھی بھی کوئی آدھی ادھوری معلومات کبھی شیئر نہیں کروں گی، مگر میرے معلومات اس وقت واضح طور پہ یہ اشارے دے رہی ہیں کہ وہ اسلحہ جو کسی وقت میں افغان نیشنل آرمی این ڈی ایس کے پاس تھا، امریکی چھوڑ گئے۔ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز انہوں نے ڈائریکٹلی ٹی ٹی اے کو نہیں دیا، انہوں نے وہ اسلحہ افغان نیشنل آرمی این ڈی ایس سے لیا۔ اب وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس کیسے ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور کہا یہی جا رہا ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب جو امریکہ گئے ہیں، وہاں پہ یہ جو ہیں اس بات کے اوپر ان کو قائل کرنے گئے ہیں اور امریکنز کو کہ جناب ہم یہ ذرا تھوڑا سا ان کی چترول کرنے لگے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ یہ ہمارے لیے ہیں۔ تمہاری اوقات ہے افغانستان کے طالبان کے آگے کچھ بولنے کی اوقات ہے تمہاری؟ تم بڑھ کے تو دکھاؤ افغانستان کی طرف، ایک قدم تو بڑھ کے دکھاؤ بھائی، ایک قدم بڑھا کے دکھاؤ۔ ارے تم پاکستان کے اندر ان علاقوں میں نہیں جا سکتے جہاں ٹی ٹی پی ہے، تم پاکستان کے ان علاقوں میں نہیں جا سکتے جہاں پہ بلوچ کون سی لبریشن آرمی ہو، تم وہاں نہیں جا سکتے، اور تم بات کرتے ہو افغانستان کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کا اینڈ ہونے کو آ گیا ہے۔ ایک طرف سے بھوک مر رہی، بیک منگے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دیش کے ایل لگے ہوئے ہیں، سب بے روزگاری، ڈالر اوپر، کرنسی نیچے، ٹٹے کے برابر ہو گیا ہے پاکستانی روپیہ، پاسپورٹ ٹٹے سے بدتر ہو چکا ہے، افغانستان کا 1 روپیہ پاکستان کے 4.5 روپے بن رہے ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ پاکستان کے پنجاب کے کالے ٹٹے جو ہے وہ آ رہے ہیں افغانستان پہ مزدوریاں کرنے۔ ابھی اتنی ساری ویڈیو یوٹیوب پہ جا کے پڑھیے، جا کے سرچ کریں
کہ پاکستانی ورکنگ ان افغانستان اور سرچنگ جاب ان افغانستان، یہ دیکھیں کتنی ساری ویڈیو نکل آئے گی اور ابھی بھی کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور تمہاری جو ٹکائی کی ہے ٹی ٹی پی نے وہ کچھ نہیں. اب کتنے بغیرت لوگ ہو. گزشتہ دنوں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے اندر 23 جوان شہید ہو گئے ہیں. اگرچہ خبریں تو اس سے زیادہ افراد کے شہادت کی تھیں، لیکن جب تصدیق کر کے ادارے کی طرف سے باقاعدہ فگر جاری کیا گیا تو ہمیں اسی فگر کو ہی کوٹ کرنا چاہیے. یہ حملہ کیوں ہوا ہے اس کے پس منظر کے اندر ایک بہت بڑی ہے. یہ تحریک جہاد پاکستان نامی ایک جعلی سی تنظیم ہے. یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کا ہی ایک آف شوٹ ہے، کیونکہ جب ٹی ٹی پی کے نام سے یہ لوگ کارروائیاں کرتے تھے تو ظاہر ہے پھر ان کے علاقوں کے اندر پریشر آتا تھا، اور جو تھا وہ پریشر جو تھا اس کے باعث پھر جو تھا وہ مطلب کام خراب ہو جاتا تھا. پھر ان لوگوں کو سوشلی طور پہ پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان ملزموں تک بھی رسائی حاصل کر لی جاتی تھی. تو انہوں نے 2-3 نئے نام کھڑے کیے ہیں جن میں سے تحریک جہاد پاکستان ہے. یہ ٹی ٹی پی ہے، تحریک جہاد پاکستان نہیں ہے، اور اس کے پیچھے تحریک طالبان افغانستان ہے. اور بنیادی طور پہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو لوگ ہیں افغان مہاجرین جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس کو واپس بھیجنے سے روکا جائے.